كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. باغ جنت کے بغیر خان بہر مدح خان آل بیت. باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان آل بیت. تم کو مریدا نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مریدا نار کا اے دشمنان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان. ہوئے ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اور آل بیت پاک سے یہ گستاخیاں بے باکیاں. آل بیت پاک سے یہ گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان. اور ان گستاخ فرقوں کو بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے تو اے حسن. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن.
یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، میزبان محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سجاد احمد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، خطیب جامع مسجد حضا، لائق تعظیم و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم ملنگی بادشاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، لائق تعظیم و تکریم عزت مآب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ شفیق اعظم صاحب دامت برکاتکم العالیہ، صاحبزادہ والا شان مجاہد اہل سنت جناب محترم محمد ساجد ہزاروی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر علماء اہل سنت اور جامع مسجد بانڈی سیڑھا میں آل پیغمبر کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے ایقانی ایمانی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے مجھے وعدہ وفائی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کل رات سے مجھے شدید بخار ہو رہا تھا اور اب بھی کیفیت اسی طرح ہے اور سخت زکام، اور میں ابھی حافظ صاحب نے جب مجھے فون کیا میں نے کہا جی میں ابھی ہاسپٹل میں ہوں، یہاں سے واپس آ کے دیکھتا ہوں پوزیشن بنتی ہے، انجیکشن لے کے میں پہنچا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ کا اتنا بڑا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، میرے نہ آنے سے لوگ طرح طرح کی چے میں گوئیاں کرتے ہیں کہ نہ جانے کیوں آنی ہے، کیا ہوا۔ بہرحال میں حاضر ہوا ہوں صرف حاضری کی نیت اور غرض سے، اور تاکہ میرا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، گزشتہ برس میں نے اسی اسٹیج پہ بیٹھ کر شہادت حسین کو بیان کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ دشمنان اہل بیت نے چمنستان زہرا کی کلیوں کو کس طرح بے دردی سے کاٹ کر خاک و خون میں ملا دیا۔ آج قرآن مجید کی سورہ بلد کی آخری آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں بھی دراصل لعنتیوں کی مذمت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ لعنتیوں کی مذمت ہے، گستاخوں، منکروں، بے ادبوں کی مذمت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شہادت حسین کے حوالے سے جو منعقد ہونے والی کانفرنسز یا جلسے ہوتے ہیں، ان کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو ان ہستیوں کی زندگی کے پنہاں گوشوں سے عوام کو واقف کروانا، ان کی عظمتوں کا بتانا کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اور دوسرا ان عظمت والی ذوات اور نفوس قدسیہ کے اس ظلم جو ان پر روا رکھا گیا اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ آج کا جلسہ فضائل کا بھی اور احتجاج کا بھی ہے، اور
شہادت حسین پر احتجاج قیامت تک بولیے ہوتا رہے گا۔ ایک خاص نقطہ نظر والے لوگ ہیں جنہیں محرم الحرام میں خصوصیت کے ساتھ محافل ذکر آل بیت پر اعتراض ہوتے ہیں، اور بالخصوص 10 محرم کو پہلے تو جلسہ کرتے نہیں، اگر کریں تو اس میں بھی وہ صرف شان صحابہ بیان کرتے ہیں، ان پہ موت نہیں پڑتی کہ وہ تھوڑا آگے بڑھ کے نواسہ سید الابرار کا تذکرہ بھی کریں۔ میں نے ایک دن انہیں دیکھا کہ بلکہ دیکھا کہ آپ ساروں کو پتہ ہے، جب سال گزرتا ہے ایک خاص دن آتا ہے تو پورے پاکستان میں ان کے جلسے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یار یہ جلسہ کس کا ہے؟ کہا جناب فلاں سال اس دن ہمارے فلاں قائد محترم کو مار ڈالا گیا تھا فلاں جگہ پر، ان کی یاد میں اور ان کی مذمت، قاتلوں کی مذمت کا یہ جلسہ ہے، اور جن جن لوگوں نے قتل کروایا ہے ہمارے قائد محترم کو ان کے خلاف نفرت کا اظہار ہے، ہمارا احتجاجی جلسہ ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب کو مرے ہوئے ٹائم کتنا ہو گئے؟ کہا جی 6-7 سال تو ہو گئے۔ میں نے کہا پتہ چلا 7 سال ہو گئے، پر ہر سال جب وہ دن آتا ہے تمہیں خواہ مخواہ تمہاری عقیدت اور تمہاری پارٹی کی نسبت تمہیں مجبور کرتی ہے کہ اسی دن کو احتجاج کرو اور جلسہ کرو اور اس میں اپنے حضرت صاحب کے مناقب بیان کرو۔ کہا بات تو یہی ہے۔ میں نے کہا اب محرم کے جلسوں پہ انگلی اٹھانے والوں ذرا غور کر، اور تیرا یہ پیڑا سا ملا مر گیا اور اس کو جس دن مارا گیا یہ 7 سال گزر گئے، تجھے ابھی تک بھولا نہیں ہے؟ ہر وہ دن آتا ہے تو تو آ کر جلسہ بھی کرتا ہے، اس کی نظمیں بھی پڑھتا ہے، اس کی شان بھی بیان کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کو یہ عظمت و شان محمد و آل محمد کا جلسہ کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تو سن، اگر تیرے قائد کو کسی نے مار ڈالا، تو 7 سال گزر گئے، تب تک ابھی بھی تو احتجاج کی صدا بلند کر رہا ہے، اس کے مناقب کو بیان کرنا اپنی پارٹی اپنی جماعت کی وفاداری کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو بس یوں ہی سمجھ کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو میرے رسول کے نواسے زہرا کے لخت جگر پیارے علی کے نور چشم حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے ان لعنتیوں یزیدیوں نے شہید فرمایا تھا۔ اب ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ویسے تو ہر وقت ہی آل محمد کا پیار سینے میں بساؤ، پر جب پھر پلٹ کے محرم آئے وہ یاد تازہ ہو جائے، صدائے احتجاج بلند ہو، اور ان کی عظمتوں کے ترانے ہم سننے اور سنانے کے لیے کہیں چوک میں اکٹھے نہیں ہوتے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کی عظمتوں کا ترانہ سنتے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، تھوڑا مقام حسین بتاتا ہوں، حسین کیا شان رکھتے تھے، ان کی عظمت کیا تھی۔ میرے رب قدیر کا قرآن اعلان فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ میرا رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو بلایا، ہماری نشانی کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے یہ بائیں بازو والے ہیں، یہ کھبے ہیں، یہ کھبے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ اصحاب المشأمہ ہم اصحاب المشأمہ، اور یہ بائیں بازو والے ہیں، یہ کھبے ہیں۔ اے اللہ، یہ جنہوں نے تیری آیتوں کو جھٹلا دیا گئے، مولا ان کی مذمت کیا گئے، ان کا
ان کی سزا اور ان کا عذاب کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے علیہم نار مؤصدہ، اور انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، ایسی آگ کہ جس کو اوپر نیچے آگ ہی آگ لگا کر آگ کے صندوقوں میں ڈال کے آگے کیلیں لگا دی جائیں گی۔ اولئک اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ ہر طرف آگ ہی۔ اب ذہن کو تھوڑا حاضر رکھنا، قرآن کا ایک واضح قانون آ گیا کہ جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، اللہ کی آیت کا انکار کرے، وہ کون ہے؟ پکا جہنمی۔ اونچا بولو، وہ کون ہے؟ قرآن مجید کے اندر آیت کے کئی معنی ہیں۔ جو عام مستعمل معنی ہے وہ ہے، آیت کا معنی ہے دلیل۔ کیا معنی ہے؟ دلیل۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا جو لفظ ہے نا، آیت کا، یہ کئی چیزوں پہ میرے رب نے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال قرآن پاک کی دے کے مفہوم کو آگے بڑھا کے اپنا معذرت کرتے ہوئے کہ میں کچھ شاید میں تھوڑا سا وقت لوں، چونکہ طبیعت کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ میں آخر دم تک اپنی کوشش کر کے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل دے دوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ کہاں جائیں گے؟ اونچا بول، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب آیتیں ہیں کیا رب کی؟ تو میرا اللہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر آل موسیٰ اور آل ہارون کا تذکرہ کرتا ہے۔ توجہ رکھنا ہے، کس کا؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون یعنی بنی اسرائیل، اصل حقیقت اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل، ان پہ اللہ نے بڑا انعام کیا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں اسی کو ارشاد فرما کر کہتا ہے کہ فضلت علی العالمین، میں نے اپنے دور کے تمام لوگوں پر بنی اسرائیل تمہیں فضیلت دی تھی، اور تم تھے کہ تم نے میری نافرمانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان بنی اسرائیل نے ایسا کیا کہ ایک صندوق لے کر اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ ڈالا، ان کے حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ڈالا، جناب موسیٰ کے جوتے ڈالے، اور حضرت موسیٰ کا عصا ڈالا۔ کس میں؟ اور آل موسیٰ اور آل ہارون یعنی حضرت موسیٰ کی اولاد اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کے باقی تبرکات بھی انہوں نے کس میں ڈالے؟ بولیے، صندوق میں۔ صندوق میں ڈال کر انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ جب کبھی ان کی کسی سے ہوتی جنگ، ان کی ہوتی ٹکر، یہ کیا کرتے؟ اس صندوق کو سر پہ رکھتے، سب سے آگے صندوق ہوتا، اور دعا کرتے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ ہی ربا ہرائی نا، مالک صندوق کا واسطہ ہے ہمیں شکست سے بچانا۔ جب وہ صندوق سر پہ اٹھا کے چلتے، قدرت خدا کی ان تبرکات کی بدولت، آل موسیٰ کے تبرکات کی بدولت، حضرت موسیٰ کے جوتوں کی وجہ سے اور حضرت ہارون کے امامے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دشمنوں کو محبوط الحواس فرما دیتا، اور وہ بھاگ جاتے اور انہیں ہر میدان میں فتح میسر آ جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 100 سال تک ان کی بدماشیاں چلتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اس ڈھیل کو جب کھینچتا ہے تو اس کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ ان کی نافرمانیاں بڑھ گئیں، یہ زور گھوڑے کی طرح جدھر جو جس کی مرضی آتی یہ کرتے جاتے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی انہوں نے چھوڑ دی، اور ایک ہی ان کا ناز تھا کہ بھائی ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ جو تابوت تھا وہ ان کی قوم کے ایک بندے امیر آدمی کے پاس پہنچا، اس نے اس کو گندگی کے اندر معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہوئے اس کو رکھا۔ جیسے ہی اس نے بے ادبی کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس تابوت کو قبضے میں لے لیا۔ درود شریف پڑھیے۔
میرے رب قدیر نے فرشتوں کو بھیج کر تابوت اپنے قبضے میں، فرشتوں کے قبضے میں آ گیا، ان کا تابوت گم ہو گیا۔ ادھر تابوت کا اٹھنا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اب ایک قوم کو میرے رب نے مسلط فرمایا، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا۔ 70,000 مرد، 70,000 عورتیں، 70,000 بچے، 70,000 کی آبادی، یہ مرد عورتیں بچے یہ سارے غلام بن گئے۔ مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے، کیا بن گئے سارے؟ قصور کس کا تھا؟ بھائی اس نے بے حرمتی کی تھی نا، بے ادبی کی تھی، تبرکات کی، آل موسیٰ کے تبرکات کی۔ ایک نے بے ادبی کی، 100 سال تک پوری 70,000 کی قوم نے سزا بھگتی۔ یہ غلام بن گئے، ان پہ بڑے ستم کیے وہ جو غالب قوم تھی انہوں نے۔ تو مجھے ایک بات کہنی ہے، آج ہم یہ تو چیخ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر فلانے دھماکے ہو رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلانا حکمران 2 نمبر بیٹھا ہے، فلانا 1 نمبر بیٹھا ہے، فلاں یہ ہو گئے، ہم یہ تو رو رہے ہیں، لیکن ہم اس کی بیسک جڑ کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ذرا غور کرو، اگر ایک آل پیغمبر، آل موسیٰ اور آل ہارون کے اگر تبرکات کو ایک شخص بے ادبی کرے تو اس کی سزا پوری قوم پہ آتی ہے، تو جہاں آل محمد کی توہین ایک شخص نہیں پورا مسلک اور جماعت کے طور پر ہو رہی ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہاں رحمت کے پھول برسیں گے؟ تو سنو، اگر وطن عزیز سے یا دنیا عالم سے امن 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 کی یہ بھی کوئی دنیا کے اندر مانگنا چاہتا ہے، رب سے دنیا کے اندر سکون کی دولت چاہتا ہے، تو میرا یہ میسج ہے آج کے دن کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ محمد اور محمد والوں کا ادب بحال کرنا پڑے گا، ادب برقرار کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ دیکھیں نا، ایک کی بے ادبی سے کتنوں نے سزا پائی؟ پوری قوم نے۔ یہ تو پھر بھی میرے رحمت للعالمین نبی کا صدقہ ہے کہ کتنے بے ادب ہیں، کوئی بستروں میں بے ادبی ڈال کے جا رہا ہے، کوئی کتابوں میں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ یہ تو پھر بھی مدینے والے کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں اجتماعی عذاب سے اس رب نے بچایا ہوا ہے، وگرنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یہی بات ہے، مجھے ایک دن ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی سجیشن دیں کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ بدامنی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا جب ہر فرقے والا محمد و آل محمد کا ادب کرنا لگ جائے گا، ان کی تعظیم کرنا لگ جائے گا، ان کی تعظیم شروع کر دے گا، اللہ خود بخود امن کی بھیک عطا فرما دے گا، خیرات عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا بے ادبی سب سے بڑا ناقابل معافی جرم ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے سال بھائی بولیں؟ 100 سال تک غلامی کے شکنجوں میں جکڑے رہے بنی اسرائیل، آخر یہ روئے۔ اللہ کریم نسل پوری غلامی میں تباہ ہو گئی۔ اب تو کرم کر، غلامی کا پھندا ہمارے گلے سے اتار۔ میرے رب کی طرف سے پیغام آیا کہ طالوت کو اپنا بادشاہ بناؤ تو تب میں تمہارا کام کر دوں گا۔ ہاں، پتہ چلا قوموں کی نجات اور ان کی فضیلت میں بادشاہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ طالوت کے پاس تو دولت ہی نہیں، ہم اس کو بادشاہ بنائے۔ فرمایا دولت نہ تو نہ صحیح، علم اور طاقت تو ہے نا۔ سبحان اللہ کی صدا تو زور سے لگائیے۔ کیا فرمایا؟ علم اور انہو بسطتن فی العلم والجسم، علم اور جسمانی طاقت تو ہے نا اس کے پاس۔ کہا یا اللہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمارا بادشاہ بنے گا، اس کی کوئی نشانی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
غدیر کی کہنے پر اس بنی اسرائیل کو ان کی قوم کے نبی نے کہا اس بادشاہ کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو تمہارا صندوق، وہ تبرک والا تابوت، وہ جو گم ہو گیا تھا، اللہ اسے واپس لائے گا، اور وہ واپس خود بخود نہیں آئے گا، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ کون لائے گا بھائی اس تابوت کو؟ ذہن حاضر ہے سارے دا؟ کون لائے گا؟ یا اللہ فرشتے لائیں گے؟ کہاں؟ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ ان کا تابوت ہوا میں، فرشتے اس کو عزت و احترام ڈولی کی طرح اٹھا کے احترام سے لے کے آئے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کا دھیان کہاں ہے؟ کبھی چادر چڑھتی دیکھیے گولڑا شریف؟ یہ کبھی آپ نے کسی اور دربار پہ چادر چڑھتے ہوئے دیکھیے؟ داتا صاحب چادر دیکھیے، کتنے ایک بندے ہوتے ہیں چادر کے ساتھ؟ سینکڑوں بندے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ چادر کے ساتھ لگے۔ یہ پکڑیں ذرا چادر کا ایک نقشہ تو تھوڑا ہو جائے۔ ایک چادر ہے نا، ایک آدمی نے ادھر سے پکڑی ہے، دوسرے نے ویسے ہاتھ رکھا ہے، 15-20 بندے جا رہے ہیں، تو منکر صاحب کے پیٹ میں پڑ گیا مروڑ۔ آخر چادر ہی ڈالنی تھی تو جناب یہ اتنے بندے کیوں اٹھا کے چل رہے گئے؟ یہ ویسے ہی ڈال کے آ جاتے تھے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت نہیں ہے، ہمیں تبرکات کے استعمال کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے۔ کہا کیا مطلب قرآن میں چادر کا ذکر کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ بھی ہے، لیکن فی الحال بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک چادر کو اتنے بندے اٹھا کر کیوں چلتے ہیں؟ کہا کیوں چلتے ہیں؟ میں نے کہا جس وقت آل موسیٰ کا وہ تابوت جس میں ان کے جوتے اور تبرکات تھے، جب وہ لے کر آئے تو کون لے کے آیا؟ اونچا بولو۔ فرشتے لے کے آئے۔ فرشتہ لے کر نہیں آیا، ایک لے کر نہیں آیا، کئی فرشتے لے کے آئے۔ میں نے کہا بتا، اللہ چاہتا تو وہ چھوٹا سا صندوق جسے عام بنی اسرائیل کا بندہ اپنے سر پہ اٹھا سکتا تھا، کیا اللہ کا ایک فرشتہ اسے نہیں اٹھا سکتا تھا؟ کہا اٹھا سکتا تھا۔ میں نے کہا پھر بتا رب نے اتنے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ میں نے کہا پتا ہے پر بتاتا نہیں۔ فقیر بتاتا ہے، تجھے آداب سکھاتا ہے، تبرکات کی عظمت کا پتہ بتاتا ہے۔ دراصل سبب اور وجہ یہ ہے کہ کہا فرشتوں اٹھا کر تو ایک بھی لے جا سکتا ہے، پر ذرا ایک نہیں کئی فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے چلو، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے حبیب کے غلاموں کو پتا چلے کہ عام بوجھ میں، عام بوجھ اور وزن میں اور تبرک میں فرق ہوتا ہے۔ ویسے تو چادر چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کے چل سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت رب کے ولی کے مزار سے ہو جاتی ہے وہ تبرک بن جاتا ہے۔ اور تبرکات کا ادب کرنا یہ ہماری اختراع نہیں، یہ کائنات بنانے والے رب کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اچھا بس اب میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ جو تابوت ہے نا کیا شے؟ صندوق۔ اس صندوق کے اندر میرا رب فرماتا ہے تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی نہیں، ایک ہی بکسے وچ نشانیاں، وہ بھی بندیاں دیاں نہیں۔ بھائی توجہ ہو، بندوں کی نشانیاں نہیں، کس کی؟ اللہ کی نشانیاں۔ آئے ہائے، اب نشانیوں میں ہے کیا جی؟ ڈنڈا، جوتے، امامہ، باقی تبرکات، باقی تبرکات، کھانے کی چیزیں، ان کے برتن، بنی اسرائیل کے آل پیغمبر کے، آل موسیٰ اور آل ہارون قرآن کہتے ہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرک اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب کہتے ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ میری، گاج کے بولو یار، یہ میری نشانیاں ہیں۔ جوتا میری نشانی،
امامہ میری نشانی، امامہ میری نشانی، جوتا میری نشانی، وہاں کے کھانے کے برتن میری نشانی، موسیٰ کا ڈنڈا میری نشانی۔ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی، جوتے موسیٰ کے نشانی تیری کیسے؟ کہا پتا چلے کہ جب کوئی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو وہ بڑوں سے منسوب ہو جائے وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ میری نشانی بن جاتی ہے۔ بس سننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، حسین اعظم سے پیار کرنے والوں، آل محمد کے گیت سننے سنانے کا جذبہ رکھنے والوں، آل زہرا کی محبتوں میں اس محفل میں آ کر بیٹھنے سننے سنانے والوں، بس غور سے سنو، اللہ کی قدرت کا مزاج سمجھ آ گیا کہ جو اس کے پیاروں سے جوتا لگ گیا، جوتا ان کے پاؤں کے ساتھ منسوب ہو گیا، وہ نشانی، برتن وہ نشانی، عصا وہ نشانی، کپڑا وہ نشانی، تو بس مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اگر موسیٰ کی آل کے جوتے، ان کے برتن خدا کی نشانیاں بن سکتی ہیں تو نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین رب کی کتنی بڑی نشانی ہوگی، حسین کتنی بڑی نشانی ہوگی، حسین کتنی بڑی رب کی نشانی ہوگی۔ ارے اگر پیغمبر کا جوتا نشانی ہو سکتا ہے تو پیغمبر کا نواسہ کتنی بڑی نشانی ہوگا۔ اب کائنات کے رب کا بنایا ہوا دستور ہے، جو نشانی کا گستاخ ہے اللہ فرماتے پکا جہنمی۔ بس مجھے یہی کہنا ہے، جو میلی جگہ پہ صندوق کو رکھ دے وہ کون؟ جہنمی، اونچا بول۔ تو جو گلشن زہرا کی ایک ایک کلی کو کاٹ کر بکھیر دے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ گج بجے نا جون کے کہہ دو، لعنت اللہ دشمنان او حسین سے پیار کرنے والوں، حسین کے گھرانے کی عزت و عظمت کتنی بڑی ہے۔ آؤ ذرا حسین کی ماما کی عزت و مقام کو دیکھو۔ ادھر جناب حضرت سیدنا موسیٰ کی آل کے اس تابوت صندوق تبرکات کو اٹھانے کے لیے اللہ کے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا حدیث صحیح کو سماعت فرماؤ۔ میرے کریم مدنی رحمت للعالمین آپ نے جناب حضرت سیدنا سلیمان بلکہ حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے علی بن نبی طالب کو بلا کر لے آؤ۔ کس کو بلا کر لاؤ؟ علی بن ابو، اونچا بول، علی بن ابو طالب کو بلا کر لاؤ۔ معذرت سے ذرا بات کو غور سے سننا، یہ ابو طالب وہ ہے جس نے پوری زندگی میرے نبی کو پالا، سارا مال سارا خاندان رسول کی عزت و ناموس پہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ شام سے واپس آئے تو اس کے بعد آپ کا معمول بن گیا کہ روزانہ آپ بستر کے اوپر جہاں میرے آقا سوتے رات پچھلے پیر اٹھے وہاں اپنا بیٹا کوئی ڈال دیتے اور سرکار کو اٹھاتے، کسی اور جگہ بیٹے کی جگہ